اسی طرح آخری حوالہ میں یہ بھی پڑھوں گا اس پوائنٹ میں، افسیوں 2 باب کے ہمیں کس طریقے سے نجات ملی۔ وہ تمام گناہ جو ہم نے کیے تھے وہ تمام یسوع مسیح پر لادے گئے، اور جس کی وجہ سے ہم سب کو نجات ملی، اور نجات وہ ملی جس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جب تسی اے سوچتے ہیں نا کہ تسی اپنی مرضی کے نال نجات پائیے، تسی سب تو بڑے بے وقوف جی، کیونکہ بائبل میں کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ انسان نے یسوع مسیح کو چن لیا تو انہیں نجات پا لی۔ جیسے بعض لوگ آپ کو کہتے ہیں یسوع کو اپنے دل سے آن دیو، میرے عزیزوں بائبل میں کہیں ایک جگہ پر بھی یہ حوالہ نہیں ہے کہ یسوع کو اپنے دل سے آن دیو، کیونکہ جو سارا دل پتھر والا دل ہوئے وہ کبھی اس چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا کہ یسوع آئے۔ اس سے پہلے کہ یسوع ہمارے دلوں میں آئے، خدا خود ہمارے دل کو بدلتا ہے۔ حزقیل 36:22 میں لکھا ہے میں خود تیرا دل بدلوں گا، پتھر کے دل کو گوشتین دل بناؤں گا۔ اس لیے جو آپ کہتے ہیں کہ میری مرضی سے میں خدا نے یسوع مسیح کو قبول کیتا، اے تہاڈی مرضی خدا دا فضل سی کر دے، اے تہاڈی مرضی ہندو مسلمان غیر قوم والے دوسرے لوگوں کو نہیں ہے جڑے یسوع والا آدمی ہو۔ یہ آپ کی مرضی جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ خدا کا فضل ہے، اور یہ کس طریقے سے ہوا افسیوں 2 باب اس کی پہلی 10 آیت میں پڑھوں گا، ضرور غور کریے گا۔ یہ آپ کی نجات کے بارے میں ہے کہ وہ تمام کفارہ جو خدا یسوع مسیح نے دیا اس سب کا ہماری نجات کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس نے لکھا ہے اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا، تمہیں زندہ کیا کہ جو یسوع مسیح صلیب پہ چڑھیا ساڈے گناہ ہوتے سی، جو صلیب کو قبر کو اٹھیا تو اسی کے نال زندہ ہوئے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی علمداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اسی سارے جنہوں نے نجات پائی ہے، اسی انہوں لوگوں کا اسی جنہوں نے نجات نہیں پائی، اسی بھی ہے جو کرتے سے، اسی بھی گالی گلوچ کرتے سے، اسی بھی ایک اپنی دل کی مرضی کے مطابق چلتے سے دوسرے لوگوں کا، لیکن خدا نے سامنا تو یسوع مسیح کہندا میں بکریاں واسطے نہیں آیا، کن واسطے آیا؟ بھیڑاں واسطے، جڑیاں میریاں بھیڑاں، میری بھیڑیں میری آواز سندیاں نے، تے جے 100 وچ ایک گواچ جائے تے میں کی کرنا؟ یعنی خدا کے وہ تمام برگزیدہ لوگ جنہیں خدا نے فضل بخشا ہے، خدا ایک کو بھی نہیں کھوتا اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ تیسری آیت ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند کبھی یعنی جسمانی طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ کہتے ہیں میں پڑھا تم کو تہاڈی مرضی دے نال نجات ملی ہے۔ جویں لوگ کہتے ہیں جی بھائی عارف نے جڑا سی یسوع کو قبول کر لیا، بھائی عارف بچ گیا، بھائی سلیمان نے یسوع کو قبول نہیں کیتا، بھائی سلیمان مر گیا۔ نجات میرے عزیزوں تہاڈی اپنی مرضی سے نہیں، نجات خدا کے فضل سے ہے۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی، اس کا مطلب کہ نجات کے لیے جو چیزیں ضروری تھی خدا نے انسان کو وہ بھی مہیا کی۔ خدا نے انسان کا دل بدلا، جدو دل بدلیا تو اندر مرضی بھی نبی پائی، وہ مرضی جڑی یسوع مسیح والوں لے کے آتی ہے، وہ دل جڑا ایمان کو قبول کرتا ہے۔ 6 آیت جو بڑی ضروری ہے، اس پہ لکھا ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور سمامی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا۔ اسی سارے جڑے یسوع مسیح جو زندہ ہوئے تھے دوبارہ مسیح کے نام سلطنت کرے، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے۔ آٹھویں آیت جو سب سے ضروری ہے اس حوالے میں غور سے سنیے گا، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، کیونکہ تم کو اپنی مرضی سے نجات ملی ہے۔ اتنا پڑھیا، کیونکہ دوبارہ پڑھنا، تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ
तुम्हारी तरफ से नहीं है, खुदा की बख्शिश है। कोई रोजे रखना 10-10 तक निजात नहीं मिलती, ना ही गिटियां पे आ रही गोलियां पा लंबियां लंबियां दुआओं फीसियां तरह करना, कोई पूरी पूरी रात प्रेयर चल रही है, आज खुदा का पाठ मुकला है बंदे निजात पा लो। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने महबूब को कितने दे देता है, खराड़ मारदा होंदा अपने घर महबूब दी जेड़ी ये आटा में दा बुला हो रहा होंदा, तेल भी बुला हो, लेकिन महबूब वो नहीं जो अपनी मर्जी ना महबूबा हो, बल्कि महबूब वो है जिसे वो महबूब बनाता है, जिसका दिलों बदलता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है, दोबारा मैं पढ़ूंगा 8वीं आयत में, मैं चाहता हूँ कि आप सब जरूर गौर करें, घरों में भी ये पढ़ें, उसमें 2 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत ये सबसे जरूरी है हमारी निजात के लिए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना माल के सबब से, ताकि कोई फख्र ना करे। ये नहीं कि मैं चंगे काम किए सन ताकि मैं यीशु वाला आ गया, बल्कि सारे निकम्मे सन, दसिया सी सारे निकम्मे सन, लेकिन ये ईमान ते साडे अपने कमां दी वजह नहीं, खुदा दी वजह है। और ना फख्र ना करे, क्योंकि हम उसी की कारीगरी है और मसीह यीशु में नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए हैं, जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी जिन्होंने खुदा ने निजात बख्शी, उन्होंने वास्ते अच्छे कामों की खुदा ने लाए।